شکنیان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج الحمدللہ شوال کی پہلی تاریخ کی ہم آپ سے مخاطب دوبارہ حاضر ہے آن لائن علاج کے لیے اور لائیو علاج کے لیے۔ اس وقت جتنے بھی ہمارے زیر علاج لوگ ہیں وہ رابطے میں آ جائے تاکہ دوبارہ وہ ہمیں بار بار ان کا انتظار نہ کرنا پڑے اور اپنے نمبر پہ وہ رابطہ کریں۔ باقی میرے سب سننے والوں کو میری طرف سے عید مبارک اور تمام اہل اسلام کو عید مبارک۔ دعا ہے اللہ سے کہ جو لوگ ہمارے زیر علاج ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل مستمرہ عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے شرور سے بچائے، خالص نیت کے ساتھ رضائے الہی کے ساتھ ہمیں علاج کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات کے لیے فیس رکھی ہے تھوڑی سی بہت، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی شفا الگ چیز میں رکھی ہے، یہ انسان اس سے واقف نہیں ہوتا، یہ ہمارے مجربات میں سے ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی علاج اور معالجے ہمارے ہیں، یاد رکھیں کہ کسی بھی عملیات کی کتاب کے اندر یا کسی بھی اس کتاب میں یہ اعمال موجود نہیں ہیں۔ اللہ نے اس سلسلے کو ایک خاص چیز سے نوازا ہے جس میں ہم ذبیحات وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، یہ خاص اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی، اس کے بعد ہمارے دلائل بھی، اس لہٰذا اور لوگوں کے بعد جو ہے نہیں تو نقالوں سے ہوشیار ہو کر ان سے یہ اعمال نہ کروائے، جس سے آپ کو فائدہ ہونا مشکل ہے۔ باقی وہ علاج کا ایک طریقہ ہے اور ہم اس کو شرعیت کے مطابق کرتے ہیں، اس میں ہماری کوئی لالچ پوشیدہ نہیں ہوتی، نہ ہمیں آپ کو اظہار کرنے کی ضرورت، کیونکہ لالچ اور جو بھی نیت کے تعلق اللہ کے ساتھ ہے، مخلوق کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ چیز شرعاً جائز ہے بس، لہٰذا وہ مہارت دیکھ کے اپنے معالج سے رابطہ کر لے۔ تو فائدے کی جو چیز ہے باقی انسان ہے، شفائے کلی تو اللہ کے ہاتھ میں، اور ہمارے پاس صرف تدبیر اور علاج ہے۔ کسی کو شفا نہ ملے یہ اس کی نصیب کی بات ہے، اس میں ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ٹوکن نمبر پہلا ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، شکر دے، خیر خیریت دے، دا اسپتال کی دا ہونا دا مش دا بلے دا صحیح دا۔ ہر ځای کې مه ګرځئ که نه، ګوره څوک دغه خبره ده ستاسو دا خبر چې د څوک راشي که نه، نو د دې مطلب دا دی چې تاسو هر ځای کې ګرځئ۔ معصوم چې تکلیف دی هغه خو په یو دم خو کله نه ټیکېږي، بس اوقات مرض چې دی هغه زیات وي، په خپل حساب سره ټیکېږي، د هغې دپاره چې کومه دوایي هغه دغه کوي، دا خو مرض دی، او مرض په حساب چې دی تاسو ګورئ ورته، ټیک شوه چې زه د ګورم، صحیح ده، الله هم خوشحاله 20 تاسو دی. دا صحیح ده ګورم ښه هیڅ خبره شوه اوکې
یہ جو ٹوکن نمبر 1 ہے، اس کے ساتھ جو اس کی ناف جو ہے نا اس نے گانٹھ ماری ہوئی ہے. اس بچی کے لیے جو نا گانٹھ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا جادو کی وجہ سے اس کے ناف میں گانٹھ پڑ گئی اندر سے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ آٹے کی جو نا پیڑا بنائیں اور اس کو اصلی گھی میں بھگو کے اس کے ناف کے ساتھ 2-3 دن باندھے، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی. صحیح انشاءاللہ. اور والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم کی جو آیت ہے، یہ 3 دفعہ پڑھ کے اس کے ناف پہ دم کریں، منزل 1 دفعہ پانی پہ دم کر کے پلائیں انشاءاللہ. بندشیں تو ہیں آپ پر 20 نمبر والا جو، کیونکہ ایک ٹوکن ایک ہی ہے اس وجہ سے بتا رہے ہیں تاکہ ساتھی اس پہ اعتراض نہ کریں کہ بھئی میں 20 نمبر پہ پہنچ گیا. یہ 1 نمبر والے کے ساتھ ہے اس وجہ سے. تو یہ آپ جو ہے گھر میں جو ہے نا سورہ واقعہ 7 مرتبہ 7 دن مسلسل پڑھے، پھر 1 دفعہ صبح 1 دفعہ شام. تھوڑا رکھیں. ٹوکن نمبر 2، ایک دم فرق تھوڑی پڑے گا. جب تھوڑا سا فرق تو تمہیں پڑ گیا نا، جو اس کا مطلب فرق پڑنے سے آپ کو اثر ہو گیا ہے، تو جو سورہ فاتحہ ہے بس وہی تمہارا علاج ہے. اس کے ساتھ سورہ بینہ شامل کر لو، ٹھیک ہے. ٹوکن نمبر 2 والا نیٹ سنگل آردن تو خوب سگنل ہے بالکل مارا خپل دغه لگو یار. وائی فائی سے کیوں کنیکٹ کرے؟ الٹے کام کر رہے ہو تم. دا سپیڈ صحیح دے یار. ہاں بیکار ہے داغ زیرا جی دامہ لگا ہوا. یہ ہو گیا تھا 2 نمبر اناؤنس نہیں ہوا. غلط کارو نہ ولې کوي تاسو؟ بالکل بهترین مارا تاسو بیا دې خبر او کچ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیک اپ نہ بس دا چلا ہوئی. 2 نمبر بھائی وہ مسئلہ اسی سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. باقی اس کے ساتھ سورہ بینہ کا اضافہ کر دو. دا شی چې دی که نه دا په غټ حروف کې که دا زما باریک ما ته ښکاري نه ګورئ. دا حروف چې دی که نه غټ که دومره یہ ہم نے وہ کارڈ تو کر دیے، ٹھیک ہے. یہ جو 3 نمبر ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سورہ 3 کو 7 دفعہ پڑھے اور تل کے لڈو کھایا کریں، ٹھیک ہو جائے گی. سم 4 3 نمبر منزل صبح شام 3 دفعہ پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے 7 دن تک. 3 نمبر نہیں 4 نمبر سوری 3 نمبر ہمارے وظیفہ وار کے کرنا ہے.
اچھا پانچ نمبر سورہ 3 7 دفعہ، سورہ حشر 1 دفعہ پانی پہ دم کر کے پیا کریں. 5 نمبر انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. 6 نمبر شاگرد نقش پندریہ، اس کو اس پر مل کے پیروں پہ اس کو جو ہے نا دھونی بنا کر کے جلا دیا کرو. اس کے ساتھ تم سورہ حشر 1 دفعہ پڑھو اور منزل 3 دفعہ. 7 دن کرو انشاءاللہ یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا. 7 نمبر یہ 7 نمبر ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے بھیا آپ کے ساتھ. 7 دفعہ منزل پڑے پانی پہ دم کر کے پیے 7 دن، پھر ایک دفعہ صبح شام. اپنے گھر والوں کا نام آپ نے نہیں لکھا ہے 8 نمبر والے. آئندہ جب کراؤ تو اپنے گھر والوں کا نام بھی لکھو. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. بس اتنی آیت پڑھنی ہو. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اس کے ساتھ یا بدوح پڑھیں گے 300 دفعہ. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح پانی پہ دم کر کے خود بھی پیو، گھر والوں کو. نمبر 9 سلام قولا من رب رحیم 300 دفعہ اور سورہ قلم 1 دفعہ. 9 کو پلاتے رہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی.
دل لگا کے کام کرے اور منزل صبح شام پانی پہ دم کر کے پیے. اس کے ساتھ سورہ جمعہ ایک دفعہ 10 نمبر منزل ایک دفعہ سورہ جمعہ ایک دفعہ. ٹوکن نمبر 11. سلام قولا من رب الرحیم 300 دفعہ پڑھو بس. 12. منزل ایک دفعہ سورہ مریم ایک دفعہ پانی پہ دم کر کے 12 نمبر. اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے 1000 دفعہ. 13 نمبر سورہ حشر پڑھے پانی پہ ایک دفعہ اور منزل ایک دفعہ. 13 نمبر. 14 نمبر ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 102 دفعہ منزل ایک دفعہ. پانی پہ دم کر کے پہ انشاءاللہ ہو جائے گی. 14 نمبر. 15 نمبر اس پر ابھی مسئلہ ہے. 15 نمبر اگر کوئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام بسا اوقات کام لیٹ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ پرسنل پر رابطہ کرنا، پھر اس پر میں بات کروں گا. ٹھیک ہے. اس مریض کو سورہ ضحیٰ 11 دفعہ منزل ایک دفعہ پانی پہ دم کر کے پڑھے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا.
تھوڑا صدقہ نکالا کرے, اللہ خیر کرے گا. 16 نمبر. اس کو تابع کرنا پڑے گا. ابھی عمر کتنی ہے اس وجہ اس کی تفصیل ہمیں بھیجیں, ٹھیک ہے, اگلی دفعہ میں. باقی منزل صبح شام پانی پہ دم, اس کو بولو آپ اس کے ساتھ رہو مگر اس کو تنگ نہ کرو. اٹھارہ نمبر. بھائی 18 نمبر صاحب, آپ دل سے یہ چیزیں نکالیں, آپ کو ایسے وہاں ہے کچھ نہیں, ابھی اثرات آپ پہ نہیں. کسی وقت اپنے گھر والوں کو جو ہے نا کراچی لے آنا سب کے ساتھ تم. 19 نمبر والا. باقی منزل 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے 19-20 لان دے دیں بخیر دے دیں. ہاں 20 دے دیں. اکیس نمبر والے پہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی, جو نام آپ نے بھیجے ہیں سب اس میں کچھ بھی نہیں. تھوڑا سا حال تک کنڈا والا ہوگا نا بند کے گانا نا سلام کلاو کڑے دے داغا جی کو آگا وارد والے کلاو کڑے دے آگا سے سوکر آگا دا بس بدل تکیے نا. سورہ واقعہ 7 دفعہ پڑھے. ٹوکن نمبر 22. سورہ واقعہ 7 دن. سورہ ناس پڑھے 11 مرتبہ, اور ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہ دے جس کی وجہ سے آپ کی یہ حص کھول دیتے ہیں, پھر آپ کو آوازیں آئیں گی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لیں آپ. 23 نمبر. چوبیس پڑھائی وہی ہوگی جو تم پڑھ رہے ہو. پچیس 24 ڈائی برش ادھر
نصری حماد حسن نخکاری اٹک شہر کا ہوں، فارغ اعظم کالونی، گلی نمبر 10. آپ کا مرید ہوں، پوری نور ختم کی ہے. میں نظر پورے گھر پر جادو کر لیکن اب اللہ کے فضل سے سلسلے کی برکت اور استاد کی برکت سے ختم ہوا ہے. حضرت میں باہر ان کا کام بھی کرتا ہوں. اچھا تھا وہاں پر میرا، لیکن اس جادو استاد کی وجہ سے سب ختم ہو گیا. اب 4 سال ہو گئے ہیں بے روزگار ہوں. سورہ واقعہ پڑھو، باقی آپ پہ جادو نہیں آ رہا. اچھا اس کے ساتھ سورہ جمعہ ایک دفعہ پڑھو. یہاں سے بھی اب بہتر ہیں آپ. 20 نمبر 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھیں. 26 سوری 26 نمبر بی بی ایم. جادو ختم ہو چکا ہے، ان پہ کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ ڈاکٹری ہے. بہتر ہے کہ کسی اچھے ہومیوپیتھک والے سے علاج کرا لیں اور سورہ 3 کو پڑھے، اس کا ختم کرے 12000 مرتبہ. چلے بریک کے بعد 28 نمبر بسم اللہ. آپ کا علاج ہو چکا ہے. اب کوئی جو چیز ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. صحیح ہے نا. میڈیکل روحانی تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی ڈاکٹری مسئلہ ہے تو اب تو روحانی مسئلہ نہیں رہا آپ کا. 29 نمبر سورہ بینہ ایک دفعہ، منزل صبح شام ایک دفعہ پانی پہ دم کر کے پیو. 29 نمبر والے. یہ جو 30 نمبر ہے بھائی، آپ بھی وہاں سورہ فاتحہ پڑھے. باقی آپ کے پر کسی قسم کا جادو نہیں ہے آپ لوگوں پہ، لہٰذا یہ بندش بھی نہیں ہے. بس ایسی تقدیری معاملہ ہے. منزل صبح شام پانی پہ دم کرے، سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ واقعہ پڑھے گھر والے سر، انشاءاللہ ختم ہو گئے. جادو کا مسئلہ ہے آپ کا جو ہڈیوں کی تہ تک پہنچے، جس کی وجہ سے آپ کی بیماری ہوتی ہے. صحیح ده رابطه کولی شي. زما پرسنل نمبر باندې بیا رابطه وکړئ.
دم میں کہ خواہ منزل سارا مقام ہوئے. آپ پرسنل پر رابطہ کریے گا پھر آپ کو جواب دے دیا جائے گا. نمبر 75% سے زیادہ آپ کا جادو کٹ چکا ہے لیکن ابھی 25% باقی ہے. ٹھیک ہے, باقی جو پڑھائی آپ پڑھ رہے ہو, یہ جو خواب میں آپ کو دیا گیا ہے وہ تعویذ جو ہے اس سے اپنی کاٹ کیا کرو. چلو 34. یہ لپیٹ میں منزل ایک دفعہ سورہ واقعہ ایک دفعہ پانی پہ دم کر اس پہ دم کر کے اس کو پلائیں. السلام علیکم. وہ جھٹکے والے مریض ہیں نا, سورہ واقعہ پڑھے گی اس کو وہ منزل ایک دفعہ پانی پہ دم کر کے پہلے ٹھیک ہو جائے گا. اوکے. جی تحفۃ المشائخ وہ شروع کر سکتا ہے, اور آپ کی سہولت کے لیے اب میں کیونکہ آن لائن بھی آ رہا ہوں تو اس لیے آپ لوگ اپنے جتنے بھی ساتھی اوقات جو بھی مسائل ہے وہ مجھ سے براہ راست رابطہ رکھ سکتے ہیں. اپنے سوالات بھیج کر کے اپنے مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں. تو اسے باقاعدہ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ہفتے میں آپ لوگوں کو 2-3 دن دے دیا کروں یا اس سے زیادہ بھی دے دوں. ابھی ڈیسائیڈ تو نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ ہفتے کا 1 دن 2 دن ضرور انشاءاللہ بیٹھنے کا ارادہ ہے. اب یہ ہفتے کا جو دن ہے انشاءاللہ یہ چینج ہو جائے گا. ہم جمعے کی آج جو ہے نا شب تو اتوار جو ہفتے کا دن ہوگا اور اتوار کی شب اس سے انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے. نا ہفتہ تک ہے نا اتوار شب بردار بھی آپ صحیح دے نا صحیح ہے. پھر یہی شب پھر یہی صحیح ہفتے کی شب پھر یہی ڈیوٹی ٹھیک ہے. پھر یہی دن رہے گا اور اگلا دن انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ کی شب رکھ لیں, یعنی منگل کی جو شب ہے وہ بدھ کی شب ہوتی ہے. تو وہی اتوار اور بدھ کا جو ہمارا دن ہے چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فون کرتے ہیں کس کا ہے بھائی ساتھی فون کرے, کون سا نمبر ہے؟ ہیلو ہلو جی السلام علیکم. جی شکر دے تاسو آیا سو خبر کے صحیح ہے. تا د دې چې کوم د دې شرایط هغه دې پوره کړي دي تعامل هغه دا ایک دم دایشه دا خو کا جادوی بس ختم دی. آخری مراحل کی ما کٹ کو خاص صحیح بش بس
خو چې کله هم چاله عمل کې مخکې نه اخله داسې مه کوه ښه دا ځکه د عمل ضایع کېږي پوه شې خو عمل ضایع خو نه خو هغه باقي رقم دی زه هغه به چا بل چا سره رابطه کې شوي که نه هغه ته بل چا سره رابطې مه کوه هسې به د دې نه هم لاړ شي د هغې نه هم لاړ شي بیا به سبا جاړې ٹھیک ہے خدای بخیر کم ځای کې دې پاتې کېږي څه کار کوي هغه دا بس صحیح دی واده ختم شو یا موږ په خپل مشر باندې موږ زه پروا نه مساته एकदम مکه غرو بدل کړی په خپل دا سړی مخکې دغه کوي څنګه خدای بخیر کړي بس د غریبانو سره که نه بس دا خیر ده پرېږدي صحیح ده ټیک شو هغه هم غریب شو زه یې اوکې وعلیکم السلام جی السلام علیکم څنګه جی خیر ده خیر ده څه خبره ده فیض ملاوي ده کم ځای کې ده نو څه ته وایم لندن کې خو نه دلته په کراچۍ کې راشه نو را به شې زه را به شې ښه رایه والا تاسو کو فیملی به راځي هله به راشي ټیک شو اوکې راشه صحیح سلام دا راشه بیا به ګول ښه مخامخ خدای مو خوشحاله ساته ټیک شو ٹھیک شو دا څوک دی بھائی ہیلو السلام علیکم شکر ته څنګه خیر دی د الله فضل ستاسو دعاګانې خاخه د حنیف شاګرد دی نور خیر د الله فضل دی وظیفه ما وخول هغه واوره هغه به انشاءالله هغې سره ټیک شي ټیک شي پروګرام کې مې ښولی ستاسو نمبر دی به تاسو ته وښیي ٹھیک شي اوکے دا والا سم کا وظیفہ ہوتا ہوا بھائی دوسری عرض یہ ہے کہ اکثر شاگردوں کے پاس یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی فیس بکر جیسے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں مردوں کے نام بتا دیتے ہیں اور مردوں کے نام سے ان کی تشخیص کروا رہے ہیں یا کوئی بندہ جھوٹا نام بتا کر اس کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں تو میرے تمام ان لوگوں کو جو اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں یا جو بھی جا رہے جادو کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پلٹ کے دوسرے کے اندر انوالو ہو جانا ٹھیک ہے یعنی وہ اپنی جگہ کو تلاش کرتی ہے اگر کسی جادو کے ذریعے کسی کی موت واقع ہو چکی ہو
اور اس پر تشخیص میں آ جائے کہ کسی نے اس کا نام لے لیے یا فرضی نام کے ساتھ شاذلیوں کے پاس آ جائے. میں اوروں کی نہیں کہتا، اپنے نقشبندی شاذلی سلسلے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے سلسلے میں کیونکہ الحمدللہ یہ چیزیں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ اللہ نے اس چیز سے ہمیں نوازا ہے اور پوری دنیا اس کی قائل بھی ہے، تو وہ سحر ہے، وہ جادو ہے، وہ اس آدمی میں خود بخود رستہ بنا لے گا اس تشخیص کی وجہ سے، کیونکہ یہ بندہ مریض نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ کو انجیکٹ کروایا. جیسے کبھی کبھی ایک انسان ایسے بعض بیماری رکی ہوتی ہے، مگر کینسر کی مثال دیکھ لے، لیکن جیسے یہ بایوپسی کی طرف جاتا ہے بس وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. ایسے فیس بکر یا یوٹیوبر اپنے وجہ سے کسی اور کو برباد نہ کرے. آپ کا جی فرضی نام لے لیا، تو بھائی فرضی نام بھی لے لو مگر شکل تمہاری سامنے ہے، کیونکہ آپ نے اپنا فرضی نام یا نک نیم آپ رکھ سکتے ہو، اپنے باپ کا بھی رکھ سکتے ہو. مثلا کسی نے اپنے نام رکھا ہے، میرا نام ہے، نک نیم آپ نے خود رکھ لیا، کیونکہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے نام کو چینج کرو یا اختیار کرو. ایسی صورت کے اندر کیونکہ آپ نے کسی دوسرے فرضی نام کو اور اپنے فرضی نام کو آپ نے کر دیا تو یہ فرضی نام نہیں رہے گا، ابھی آپ کا نک نیم بن جائے گا اور جو چیزیں وہ آپ پر اثر انداز ہو جائے گی. تو کیونکہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ یاد رکھیں. یہ تشخیص وغیرہ جو ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جھوٹے خواب سناتا ہے یا کچھ، جب اس کی تعبیر پڑ جائے گی تو اس کے اوپر پڑے گی. اسی طرح ایک آدمی مریض نہیں اور خواہ نے جو ہے نا ایک وہم اس کو داخل ہے کہ بھائی میں تشخیص کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، مگر آزمائش کے لیے آئے ہوئے لوگ وہ ضرور نقصان اٹھاتے ہیں. اس لیے صحیح علم یہ نقشبندی شاذلیوں کے پاس آپ نہ جاؤ. باقی آپ کسی جالی کو پکڑتے ہیں اس سے آپ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر ہم لوگ جب کسی چیز کو چیک کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کی تہ تک اس کی نظر چلی جائے گی. بھلے میرے شاگرد اس چیز کو نئے پیچھے سلسلہ وہ کام کر رہا ہے، تو کیونکہ یہ نئے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ کام تو دیکھے ایک عملہ کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح اس نے کام کرنا ہے. مجھے ہر شاگرد ہم جس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ جب اس کی تشخیص کام بندے کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا کام میرا شاگرد کر سکتا ہے. ماہر شاگرد تو اس کو جاننا بھی ہو، جو نئے وہ آہستہ آہستہ وہ بھی ایک دن ماہر ہو جائیں گے. لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے. اگر وہ کوئی لالچ کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایسی صورت میں ایک شخص جس کو نہ کوئی نماز نہ اس کے علم سے واقف ہو اور فیس بک کا ڈنڈا اٹھا کر کے جو ہے نا ہر کوئی جو ہے نا آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ قانونی چارہ جوئیاں جو ہے یہ غیر قانونی چیز ہے کہ آپ کسی کی اس میں مداخلت کرتے ہو. اہل علم لوگوں کو لے کر آؤ جو علم جانتے ہو اور وہ ہم سے آ کے سوال کریں. تو جوہلا کی طرح سوال کرنا کہ جی اپنی عقل کو معیار بنا دو کہ جی اس طرح کیوں ہے، اور مردوں کا سوال. اور اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں تو پھر کوئی ایسی فرضی نام دے دو اور اس شخص پہ جادو ہو، اور اگر کسی کا انتقال ہوا ہو، اگر تمہارے اندر وہ چیز نہ آئے نا تو پھر مجھے کہنا، یہ یاد رکھنا. پھر جو تمہارے یہ ہم مشاہدے دن رات دیکھتے ہیں. ایک شخص آیا آزمائش کے لیے ہمارے حضرت کے پاس، تو حضرت کے سامنے اس نے نام رکھا قاضی اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں خود یہ اس کا چشمدید گواہ ہوں. تو حضرت نے کہا کہ بھئی نام چیک کراؤ. نام دیا، اس نے نام دیا، اس نے اس کا نام، تو اس پہ اثر تجاوز نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے وہ کریں. حضرت نے کہا آپ نے جو بھی تھا، آپ نے جو نام دیا ہے، اب یہ آپ پہ یہ جادو آ رہا ہے. اور تھوڑی دیر بعد کہہ رہا ہے کہ آپ کے کہنے کے بعد سے میرے جسم میں جو ہے نا تھرتھری شروع ہو چکی ہے، میرا جسم کانپنا شروع ہے. میں نے کہا ہوں پنگے لے. تو اصلی جگہوں پہ مت اس طرح آزمائشوں کے لیے نہیں، مریضوں کو فائدہ ہوگا مگر جالیوں کو نقصان ہوگا. عقیدہ رکھو. آپ جاہل کے بچے لوگوں سے کلمہ پوچھتے ہو، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، غیب کی باتیں پوچھتے. ٹھیک ہے ایک اناڑی بیٹا آپ اس کو پکڑو، مگر کھلاڑیوں کو کبھی بھی نہ پکڑو، ورنہ پھر ہم تمہاری کوٹ لگائیں گے صحیح والی. پہلے تمہیں ہرائیں گے، یہ نہیں ہرائیں گے، پھر تیرے کو ڈنڈے سے ماریں گے، پھر بٹائیں گے لمبریٹ 10 نمبر والا چتر جو تجھے میں لگاؤں گا نا تو انسان کا پتر بن جائے گا. جواب دوں گا تیرے ہر سوال کا، مگر اس سے بات تجھ سے پوچھوں گا کہ علم تیرے پاس تھا کہ نہیں تھا. تو یہ آج کل آسان حل تم لوگوں نے تلاش کیے ہوئے. اب ایک سوال ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ جی تو پھر آپ یہ کیوں کرتے ہو، محبت کے لیے کیوں کرتے، فلاں کیوں کرتے. یہ چیزیں تقدیر ہے.
مگر ایک روایت میں کہ کیا تعویذ گنڈے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تعویذ تقدیر میں شامل ہے، یعنی تقدیر سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ اب جب تقدیر میں چیز شامل ہے تو کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تو بطور تدبیر اگر کوئی بھی کرتا ہے اور اس کا رشتہ اس سے لکھا ہوگا تو ہو جائے گا، اور جس کا نہیں لکھا اس کا نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی یہ جعلی ہے۔ مثلا اگر کسی کی تعویذ سے شادی نہیں ہوئی تو اس سے جعلی ہونے کی دلیل نہیں اہل علم کی، جو صحیح اصل علم والے جانتے ہیں، لیکن اس کے تقدیر میں نہیں ہو۔ بعض لوگوں کی تقدیر میں وہ تعویذ کے ذریعے لکھا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، ہم اس لیے دیتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہو، اس وجہ سے تدبیر کے طور پہ وہ چیز اس کو لکھ کر دے دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی تدبیر رکھی ہو، لہٰذا جب ایک دوا آپ دیتے تو اس کے شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اب تو انشاءاللہ الحمدللہ، پہلے کبھی ہوتے تھے جعلی زیادہ ہوا کرتے تھے، اب تو جعلی بھی ہمارے بیانات سن سن کے تھوڑے اصلی ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے تو کسی کے پاس کچھ تھا نہیں، تو علم تو لوگوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص چلا گیا، کہتے جی میری شادی کرا دو جی زیبا گل سے، تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اب لڑکی کا نام تو تم لے رہے ہو، اب تو نے نظر نہیں رکھی کسی پہ؟ وہ دوسرا کہہ رہا ہے، وہ پیر صاحب کہہ رہے جب تیرے دوسرے کے لیے کر رہا ہوں تو تیرے لیے کیوں نہ کروں، اپنے لیے کیوں نہ کروں؟ میرے یہ بھی نیلے پہ دھیلا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ اس علم کی قدر و منزلت تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ بیچارے 10-20 روپے والے ہمیں ملے ہوئے، اس پر بھی تم ناشکر بیٹھے ہوتے ہو۔ ہمیں کہتے جی آپ یہ کہتے، میں جس نیز پہ بیٹھا ہوں نا، الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ میری کیا چیز ہے۔ میڈیا سے لے کر ہر چیز کو ہم نے اصلی طور پہ ثابت کرا ہے، اور آج تک کوئی ہمیں جعلی ثابت نہیں کر سکتا۔ آن ایئر یہ چیزیں اللہ کا شکر ہے دکھائی ہے، لوگوں کے علاج دکھائے ہیں، لوگوں کے علاج ہوئے ہیں، اور آپ جا کر کے ان سے پوچھ لیں، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ، کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ میں نے جب بھی پروگرام کیے میں ڈمی کے بہت خلاف رہا ہوں، اور میرے پروگرام میں ڈمی کی کسی کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک دفعہ ہم ٹی وی میں ڈمی کی کوشش کی، میں نے سرعام بتا دیا کہ سب ڈمی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان میں کوئی بھی مریض نہیں ہو۔ جو خاتون جو چوری لے کر آئی تھی، میں نے کہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں، ڈمی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کیا، اور اس وقت بھی میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم چیک کر لیں گے۔ آپ لوگ اگر ان چیزوں کی آزمائش کا بڑا شوق ہے اور ٹی وی کی ریٹنگ لانے کا بڑا شوق ہے، تو جن جن لوگوں نے لوگوں کو چھیڑا ہے وہ جا کر کے ان صحافیوں کے حالات دیکھو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کسی زمانے میں پیچھے ہاتھ ہونا چاہیے، جب چھیڑنے کے لیے جاؤ تو پیچھے ہاتھ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ اخبار کسی زمانے کے اندر بہت بڑا اخبار ہوتا، تو اس وقت ان جادوگروں کے خلاف ایک بندے نے تحریک شروع کی تھی۔ تو اس وقت میں اپنے دوسرے علاقے میں جو تھا، اس پہلے وہاں رہتا تھا پہاڑ گنج میں، تو ایک دن وہ میرے ڈیرے پر آیا، اس نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات۔ ایک بندہ آیا، اس نے مجھ سے چیکنگ کرائی، میں نے اس کا مریض کو چیک کیا اور اس کا علاج کیا، اور ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا بتایا، جب اپنا بتایا تو میں نے جب اس کی کاٹ کی تو اس کو بھی فیلنگ محسوس نے کہا کہ نور بھائی میرا بچہ ہاسپٹل میں نے اس کی وجہ بتائی، وہ اس کو کاٹا، اللہ نے اس نے فون کیا، اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ متاثر ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں آپ کو کیا جانتا ہوں، آپ کی میری پہلی ملاقات ہے۔ پھر اس نے کہا میں جنگ اخبار میں ہوتا تھا، اور کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تحریک شروع کی تھی۔ میں نے کہا اچھا کام کیا ہے، لیکن اس کے بعد میرے حالات بہت خراب ہو گئے، اور واقعی اس کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے، اس کے بچے بچے۔ میں نے کہا یہ کام جب بھی کرو تو کسی مضبوط آدمی کا ہاتھ اپنے سر پہ ضرور اگر۔ یہ جتنے جوہلا جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، دیکھو شیاطین ان کے، علم والوں کی مدد اللہ کرتا ہے، ایمان والوں کی اللہ مدد کرتا ہے، جاہلوں کی کیا ہے، شیاطین ان کے رکھوالے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کم علمی یا جہالت کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، لوگ اس کے معتقد بنیں گے، اس کے بعد علم نہیں ہوگا، گمراہی پھیلے گی۔ میں اپنے آپ کو تو کل نہیں کہتا، اللہ معاف فرمائے، باقی جتنا ہے کہ تھوڑا بہت سیکھا ہے۔ اب ہم ایک بات کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے بھی نفع ملتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں، بس ان کے اندر علم آ جائے۔ اور بعض لوگ روٹی کے لیے بیٹھ جائے یا کسی اور کے لیے بیٹھ جائے، کہتے ہیں جی ہم تو روٹی کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن وہ روٹی کے لیے بیٹھا یا کھانے کے لیے بیٹھا ہے۔ مگر میں عرض کرتا ہوں کہ جتنا تم میڈیا والے لوگوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو یا جو کرتے ہو،
یہ تمام پیروں کو اکٹھا کر لو تو بیچاروں نے اتنا نہیں کھایا ہوگا جتنا کہ ہمارے ملک میں اور لوگوں نے کھایا ہے کر. تو یہ چیزیں ایسی فضولیات آپ لوگوں نے اٹھائی ہوئی اپنے آپ کو، جی یہ جعلی پیر ہے ہمارے شعبے کو، فلاں پیر ہے، یہ پیر ہے، وہ پیر. بھائی لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں تو پاگل کے پتر تو نہیں، ان کو نفع ہو رہا ہے تو آ رہے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں کہ ایک علم کے ساتھ یہ اس کو نفع ہو رہا ہے، اکثر لوگوں کو نفع ہو جاتا ہے. بس اوقات ایک آدمی کے ٹوٹکے سے بھی ہو جاتا ہے. شفا اللہ نے کسی کی کیا رکھی، بڑے بڑے ڈاکٹر علاج میں ناکام ہو جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں، لیکن بس اوقات ایک ٹوٹکا اس کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتا ہے. اللہ اپنی قدرتوں کا ظہور فرماتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی وہ کر رہا ہے بس آسان کام، اس نے ایک بیڑا اٹھا لیا، تو آپ لوگ کام کو ہم سراہتے ہیں کہ آپ جعلی لوگوں کو پکڑتے ہو یا کچھ بھی. اس کو ہم غلط نہیں کہتے ہیں کہ بھئی جعلی لوگ ہیں، علم آتا نہیں اور علم کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے، مگر اہل علم سے بھی غلطی ہوتی ہے. اہل علم کا علم بھی کبھی 100% تو نہیں ہوتا، 80%، 9% میں ایسا کیا ہے کہ بھئی 100% پر اکثری جو چیز ہمارے سامنے آئے گی اس پر ایک مثال، ایک بندہ صحیح ہے اس کی تشخیص کر لیتے ہیں، اس کا مسئلہ بالکل صحیح آتا ہے. شاذ و نادر ہوتا ہے کہ 20-25% اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، کلی تو صرف اللہ کی ذات ہے. ایک آدمی آپ کو دیکھے کہ جی آپ کو اس تصویر مانگے، فلاں مانگے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے. غیر مخلدین حضرات میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جی کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ مت مانگو، بالکل مت دینا، ماں کا نام پوچھے تو بالکل مت کہنا. یہ سب ایک نمبر کے انہڑی، پکے ٹکے جاہل، کچھ بھی نہیں آتا ہے. اس کو اگر دلیل کی دنیا میں بات کرنی تو او بھائی کہیں گے جی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، فلاں سے ثابت نہیں. تجھے ثابت اور سنت کا فرق کا پتہ نہیں، تم باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے. سنت کیا شے اور ثابت کیا شے؟ کوئی شے سنت سے ثابت، ایک سنت ہے اور ایک سنت سے ثابت کرنا یہ الگ چیز ہے. اب خود میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے تو حضور کے دور میں تو کیمرہ تو نہیں تھا، آپ کیمرے پہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہو. یہ تھا حدیث بیان کر رہے ہو تو حدیث میں تو بات نہیں ہے جو آپ توجیحات بیان کرتے ہو. تو بھائی حدیث میں علاج اور معالجے ہیں، سب کچھ ہے، یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ سنت ہے. لیکن یہ جو ہمارے طریقے کیا ہے، تو ایک چیز ثابت ہے پھر مجربات خود بخود ثابت ہوتے. اب کیا ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک منتر کو لایا گیا کہ یا رسول اللہ، اب یہ فرق دے گئے کہ جی منتر منع ہے. کسی زمانے میں منتر منع تھا، وہ منتر کی بات ہو رہی ہے، رقیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. منتر اور رقیہ میں فرق ہے. منتر ایسا ہوتا ہے جو پچھلے زمانوں میں ایک آشار یا کوئی کسی نے محنت کی ہوتی تھی. تو ایک منتر صحابی دم کر رہے تھے تو کہ آپ کو پتہ نہیں حضور نے اس کو منع فرمایا ہے. اس نے کہا میں تو یہ کرتا ہوں. کہا چلو حضور. آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سے وہ منتر مجھے دکھاؤ. حضور نے وہ منتر لیا اور آپ آج تک کوئی عالم اس کے معنی نہیں جانتا. بخاری میں یہ صحیح روایت ہے، کسی کو بھی اس معنی کا علم نہیں کہ یہ کون سی زبان ہے. تو جب وہ منتر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش، حضور نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ اس کو کرو. پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے اپنے مسلمان بھائی کو نفع دے سکتا ہو تو نفع پہنچائے. اس کے ذیل کے اندر، روایت کے اندر احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ شرح فرماتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی ایسا علم جو یہ جانتا ہے رکے، اگر ایک آدمی کرنے والا تو اس پہ فرض عین ہے. اگر وہ کچھ اور لوگ ہو تو پھر وہ فرض کفایہ. جس سے جیسے لوگ کثرت بڑھتی جائے گی اس کے درجے کو انہوں نے کم فرمایا. لیکن یہ اس آیات کی تفسیر بھی بن سکتی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. یہ چیزیں قرآن کی آیت میں اللہ نے جو چوپائے ہمارے لیے بنے، اس میں ہمارے لیے اللہ نے منافع کثیر رکھا ہے. کیا جس دودھ بھی پیتے اس میں سے ہم کھاتے بھی ہیں، تو یہ اللہ نے اس میں نفع رکھے ہوئے. جی یہ کیوں ذبح کرتے ہو تو وہ کیوں ذبح کرتے ہو. ایک لال رومال لے کے بیٹھا ہوگا شیخ عربوں کا ایک نام ہے، بس ذرا سے عربیوں کا شیخ رومال پہن لیا، الشیخ 2 دن عربی کی زبان سیکھ لیا، اپنے آپ کو علامہ وحید الزماں بنا کے بیٹھ جائے گا اور شروع ہو جائے گا. بھائی ہم قرآن اور سنت کے تابع ہیں، نہ تم لوگوں کے لال رومال والوں کے نہ سفید رومال والوں کے تابع. سمجھے نا، یہی تم لوگوں میں یہی گستاخ تم لوگوں میں سے پیدا ہوئے. وہ دیکھو آج جو ان کا پہلے انکار کر رہا تھا آج حضور کی گستاخی کر گیا.
ایک شے کا جب جتنا علم ہے اپنا علم بیان کرے، اس سے تجاوز نہ کرے. اب نئے نئے جتنے شاگرد آتے ہیں اور ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ان کو ہم نے محنت کرائی ہے، ان کو ذکر کرائے، ان کو اذکار کرائے. وہ ایکسپلین بھلے نہ کر سکتے ہو مگر وہ لوگوں کا کام کر لیں گے. ان ٹوٹکے بازوں سے 1000 درجہ تو چھوڑو، جو منہ کا عامل بنا ہوا ہے نا، اس سے 1000 درجہ بہتر ہے. جس کو یہ کامل نہیں، الحمدللہ سلسلہ ہے، اس آدمی سے بھی 1000 درجہ زیادہ پاورفل ہے، جس اس کو بھلے بولنا نہ آتا ہو سمجھانا، مگر انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ دیتا. کیونکہ ہم نے سکھایا ہے. اور یہ میری ایک چیز ہے، دلائل پوچھنے میدان میں ہمارے پاس بہت ہے. کسی زمانے میں ایک شخص جو ہے نا، وہ کام تو سب کے چلتے ہیں، تو ایک جاہل سا آدمی ہے. تو اس نے گھر میں سے کہیں اس نے ری خارج ہوئی، گھر سے بھاگ گیا، تھا اناڑی. جب خارج ہو گیا تو بیگم کے سامنے آتا نہیں تھا، کیونکہ اس دور کے اندر یہ جو ری کی وجہ سے بڑے ہوتے تھے، لوگوں کو شرمندگی ہوتی تھی. گھر آیا تو ایک دن جو ہے تو بیگم نہیں تھی، اندر گھس گیا، دیکھا ہانڈی اٹھائی، دیکھا اس میں جو ہے نا آلو پکے ہوئے تھے. باہر نکل آیا. جب باہر نکل آیا، دروازہ آیا، تھوڑی دیر بعد بیگم آ گئی. اس کو تو بیوی کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ دروازہ کھٹکھٹایا. بیگم نے پوچھا کہ کون؟ تو کہا یہ. جب او تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس کا تھا ہمارے ہاں جو ہے نا پشتو میں اس کو ملخ بولتے ہیں. یہ ٹڈا جو ہے نا ملخ، ہمارے پشتو میں اس زبان کو یہ ملخ تھے، ملخ ٹڈا. وہ اتنے چرتا رخ شے، یعنی کہاں ہو گیا تھا ملخا. اس نے کہا بیگم میں تو بزرگ ہو گیا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں تیرے کو بتاؤں کہ آج تو نے گھر میں آلو پکائے ہوئے. تو ایڈورٹائزمنٹ ہوتا کہ کیسے مشہور ہوتی. بیگم نے جب یہ سنا، ہو یہ تو واقعی پہنچی ہوئی ہستی ہے، جا کے پڑوسن کو بتا دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ میرا شوہر تو بزرگ ہو گیا. کہہ رہا میں نہیں تھی گھر، اس نے مجھے کہا تیرے گھر میں آلو پکے ہوئے. اب اس کو کیا پتا تھا کہ گھر میں اندر ہے، جیسے آج کل کے والے. مسئلہ چلتا رہا، مشہور ہو گیا. لوگوں نے کہا، اب لوگ مسائل لے کر آنا شروع ہو گئے. اب گھر گیا، یار ملخ میری بھینس کھو گئی ہے. اب اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو آتا ہی نہیں. چلا گیا. لوگوں نے کہا بس تسبیح لے کے بیٹھ گئے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے. اب دیکھو کچھ بھی پکار کس کو رہا ہے؟ اللہ کو. لوگوں کا رجوع اس کا طرف ہوا، اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا. ابھی کسی طریقے سے بھی علم بھی نہیں تھا، رجوع اللہ ہو گیا. اس نے کہا بس اللہ اللہ کر رہا ہے کہ یا اللہ میری جان چھڑا دے. چور کو پتہ چل گیا کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے نا تیرے لیے چلا کاٹ رہا، تیری خیر نہیں ہے. چور آیا سیدھا مجھے کہتا ہے بس پیر صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، بھینس میں نے چرائی ہے. تو کہا بس ایک کام کر، فلاں جگہ کھڑی کر دے، بس میں لوگوں کو بولوں گا کہ وہ اس نے وہاں کھڑی کر دی. تو جب لوگ گئے تو پھر اور مشہور ہو گیا. اب شہرت جب ایک کام ہو گیا تو چرچا پھیل گیا. چلتے چلتے بات جو ہے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی. بادشاہ کے دربار میں جب پہنچی تو وزیر بڑے تیز ہوتے ہیں. ویسے کہا جاہل آدمی، اس کو کچھ نہیں آتا. بادشاہ اس کا معتقد ہو رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی نماز پڑھاؤ. اب اس کو نماز پڑھانا آتی نہیں تھی. تو کھڑا ہو گیا، میرا ٹٹشی مقتدیانو، وہ اترے کے مرے کیا کھڑے ہو جا مقتدیو، میرا ٹٹشی مقتدیانو، لوگ میرا تختی مقتدیانو. اور یہ دے ماں جو ہے نا جب برنڈے سے باہر نکلا تو برنڈا نیچے گر گیا. مشہور ہو گیا بھائی یہ تو حقیق پہنچی ہوئی ہستی ہے. جہالت کے دور میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. وزیر پھر بھی نہیں مان رہا تھا کہ نہیں. ایک دن اس نے کہا بھائی چل بھائی فرضی کہانیاں تو یہ. تو وہ شہزادی کی انگوٹھی کھو گئی. بادشاہ نے بلایا، اب آپ چلا کاٹو کہ انگوٹھی مل جائے. اب پھر پریشان ہو گئے، نہیں تو گردن تو جائے گی. چلا گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. تو 3 دن کے لیے بیٹھا ہوتا. تو وہ خادم ہی نہ آ رہے تھے. ایک کہہ رہے ایک تو چلا گیا پانی، اس نے جیسے رہے کہہ رہے ایک چلا گیا. یعنی وہ ایک دن شمار کرا تو سمجھے گیا کہہ رہے ایک وہ چلا گیا، ایک بھی چلا گیا. ایک اب وہ ڈر گیا. اس نے کہا یار اس نے مجھے پہچان لیا. دوسرے دن دوسرا آیا. جب وہ جانے کا دوسرے دن بھی چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا. تو وہ دن شمار کرا تو دوسرا
اب وہ بھی ڈر کے کہہ رہا ان دونوں کا. پھر تیسرے دن جب تیسرا ٹائم اس نے کہا یار تیسرا بھی چلا گیا. وہ اپنی موت کے دن گن رہا تھا, دوسرے ڈر رہے تھے. تینوں نے آ کے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے, انگوٹھی ہم نے چرائی, اب ہمارے لیے کوئی راز. کہتے مرغے کو کھلا دو اور رنگ مجھے دکھا دو. مرغے کو کھلائی اور پھر دوسرے دن آ گیا بھائی چل. بادشاہ کو بولا بھائی وہ مرغہ اس کو دکھایا, اس کے سامنے کھلایا گیا. انگوٹھی میں گیا کہ مرغے کے پیٹ میں. اب مرغے لائے جا رہے تو مرغے کی پہچان کر کے اس مرغے کو کاٹو. جب اس کو ذبح کیا تو انگوٹھی اس میں سے اور مشہور ہو گئی. اب یہ لک ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, قسمت. آج کل کیا ہے علاج والوں کا یہی حال ہے. جس کو تم لوگ پکڑ رہے ان کی مثال دے دی ملک پشانتی رہے. تو ایک دن وزیر آیا, میں تیرے کو بزرگ نہیں مانتا, تو ایک دن مٹھی میں بولا کہ ارے کیا ہے اس میرے مٹھی میں, کیا ہے سر پہ ہاتھ ہوئے, اے ملخا اور بھی ظلم بچوے پدویم ظلم بچوے پدویم ظلم آخر را گیر شوے. یعنی اے ٹڈے تو پہلی دفعہ بھی بچ گیا. یا اب اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہے کیونکہ اس کا نام ملخ تھا. تو وزیر نے چٹتے ہی بولا کہتا قسم خدا کی تیسرے, اس کے ہاتھ میں تھا ہی ٹڈی, دیکھو وہ ٹڈا تھا. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں یہ آج کل کے ہوتے ہیں, میں نے کہا لوگوں کے ٹڈے چل رہے ہیں, ہمارا سونا نہیں چلتا. یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی. ہمارا والا کہتے ہیں حضرت میں نے کہا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سیکھا ہے. جیسے آج کل آپ کی تم سمجھتے ہو کہ جی اصلی لوگ, تمہاری میڈیا جعلی لوگوں کو مشہور کرنے میں ملوث ہے. سب سے پہلے تمہیں پکڑا جانا چاہیے. یہ پروگرام جب میڈیا پہ ہوئے تھے تو میں نے کیے تھے اور اس کو ریئلٹی ہم نے دکھائی تھی. کیا ہوا اس کے بنسبت آج آپ لوگوں نے کم علم لوگوں کو, اس میں اناڑی لوگوں کو, کوئی ایک فلاں بابا, کوئی ڈمکاں بابا, وہی بابے جو پہلے مارکیٹ میں بیٹھتے تھے آج آپ لوگوں نے میڈیا پہ لا کے بٹھا دیے. تم مجرم نہیں ہو, آپ لوگ مجرم نہیں ہو, آپ اس میں جرم کے برابر کے شریک نہیں ہو. دوسروں کو بولتے. اسی طرح اسکالر, علماء یا جتنے مولوی حضرات جن کو یہ کام آتا ہی نہیں ہے, وہ بھی ان لوگوں کو کم علم لوگوں کو پروموٹ کر رہے تھے جو وہ ان کو حضرت حضرت بول رہے ہوتے ہیں. ادھر حضرت ہمیں کہنا پڑے گا, وہ ان کو حضرت بول رہے ہوتے ہیں. کتنی اچھی خدمت کر رہے. تو مجھے تو ہنسی آتی ہے. کہتے فلاں بزرگ, ان بزرگوں میں سے کسی کو بھی یہ علم نہیں آتا, چاہے وہ کسی بھی مدرسے میں جتنا بھی بڑا عالم ہو, اس کو یہ کام نہیں آتا. ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں, صرف منہ کے دعوے ان کے. وہ کہتے ہیں نا پیمانوں کو مت سکھاؤ, میرے اندر کتنا پانی ہے, پیمانہ رکھوں گا جب ڈالے گا نا تو بھی ڈوب جائے گا اس میں. ہم نے تولا ہوا ہے آپ لوگوں کو. تو بھی بات رکھے کہ جرم صرف ان کا نہیں ہے, اس جرم میں ہم سب برابر شریک ہیں. مجھ سے پوچھو, میں سکھا رہا ہوں, کیوں سکھا رہا ہوں؟ الحمدللہ یہ چیز ختم نہیں ہوتی, اس دنیا کی ضرورتیں ختم نہیں ہوتی. بھلے وہ بیمار ہو لیکن وہ اپنے فائدے کے لیے, دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند, اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. میرے سلسلے کا مریض بھی جو ہے نا امت کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. کیوں ہوگا؟ ایک نفسیاتی آدمی ہے, میں نے اسے علاج, اب اس کو دماغ میں سوچ مجھ پہ جادو ہو رہا ہے. ایک سوال ہے, ایک تو کہہ رہا ہے مجھ پہ جادو ہو رہا ہے, کاٹنا ہی نہیں جانتا اور وہ کاٹ بھی نہیں سکتا. یہ سوچے گا کہ یار مجھ پہ جادو ہو رہا ہے, دبا دب. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ چیز گھوم تو رہی ہے, مگر پیچھے شیاطین کو پتہ کہ مجھ پہ وار ہو رہا ہے. اس دنیا سے گند ختم ہوگی. اور نفسیات آپ دیکھ لو کہ جتنی عورتیں وہم کی مریض ہے یا جو بھی ہے, ان کا گھر شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے. آپ ان کے گھر میں جن کو وہم کا ہوتا ہے نا, اس کی برتن, اس کے گھر جا کے دیکھ لو, مشاہدہ کر لو, ایسے چمکتا ہوا گھر تمہیں ملے گا. ذرا سی چیز گرتی پوچھا بار بار میں لگانا شروع کر دیتا. بس ان وہمیوں کی مثال ایسے ہے, کلین, میں نے ان کو کلین سویپ صاحب کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ شیاطین کا کلین سویپ ہو جائے. بس اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ہاں بھائی حاج مریض صاحب. ہیلو السلام علیکم. تین دفعہ سورہ یاسین روزانہ پڑھیں اور کالے نمک پہ دم کر کے اس کو چاٹے اور پانی پہ دم کریں. انشاءاللہ یہ پتھری آپ لوگوں کی ختم ہو جائے گی. باقی کوئی لائیو اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, علاج نہیں,
سوالوں کے جوابات کے لیے ہم حاضر ہیں. کسی نے سوال لائیو اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. صحیح بتا دیا. کوئی کسی نے سوال تو نہیں کیا کمنٹس میں؟ عید مبارک بولا آپ کو. خیر مبارک ہو سب کو میری طرف سے بھی عید مبارک ہو. تو ابھی آپ ہمیں یہ انجینئر صاحب ہمیں پکیاں وکیاں نہیں دے سکتا، سمجھے نا. وہ کہتے ہیں جی میں پکی دے. اب انجینئروں کا کام ہے پکی. اب آپ دیکھو آپ لوگ اتنے عقل مند لوگ، انجینئر پکی دے سکتا ہے؟ انجینئر کا کام پکی دینا ہے یا حکیم کا کام پکی دینا ہے؟ بتاؤ نا. ایک آدمی ایک لفظ کا استعمال ہی غلط دے رہا ہے، کہتا ہے میں پکی دیتی ہے. انجینئر پکی دے سکتا ہے؟ ایک فیلڈ کے حساب سے مولوی پکی دے سکتا ہے جب تک حکیم نہ ہو. انجینئر پکی دے سکتا ہے جب تک حکیم نہ ہو. حکیم پکی دیتا ہے کیونکہ یہ اس کا کام ہے. فرزانہ دواخانہ اور دستگیر نمبر 9 ہمدرد دواخانہ. یہ دواخانے سے تھوڑے بنے. ہاں بھائی اور کوئی تو نہیں آیا؟ بندے نے کمنٹ کیا کہ جی سوال اس سے پوچھ رہا ہوں. کرو سوال کرو. سوالوں کے جواب کے لیے بیٹھے ہوئے. آپ کا سوال ہے، آپ کے مسائل ان کا حل ہے. مسائل آپ کے ان کا حل. آپ کے مسائل اور آپ کا حل نہیں آیا ابھی تک. چلو اگلے اس کے لیے انشاءاللہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کتنے سوالات ہیں. حضرت کمنٹ میں اگر ساتھی سوال لکھ دے تو ایزی ہو جائے گا. ہاں کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. علاج کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ ناانصافی ہوگی. سیدھی سی بات ہے. انصاف یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹوکن کے ذریعے آنا پڑے گا. باقی کوئی آپ کو سوال اور اشکال ہو اس کا جواب ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت ایک ساتھی نے سوال کیا، دارالایمان نام نکالا ان کا. سوال یہ ہے کہ اگر صاحب علم کو اس بات کا علم ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو اس بات کا فن ہے کہ وہ انصاف کے لیے وہ تعویذ اور وظیفہ کرے تو وہ کیوں نہیں کرتا؟ سوال حضرت یہ کہ سوال حال کے مطابق ہوتا ہے، کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ سوال کا وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سوال ہی غلط ہے. سمجھ گئے؟ سوال کا انداز پوچھے کہ اس کا آپ کے ساتھ حال کے ساتھ ہونا چاہیے. کوئی اہل علم نہیں کرتا نہ کرے، کیونکہ یہ تو تدبیر ہے اور تدبیر نہ کرنے سے وہ گناہگار نہیں ہوتا تکلیف کی وجہ سے. مثال کے طور پہ ایک ہے احکام شرعی، فرائض واجبات مستحبات. یہ جو فرائض ہے اس پہ آپ کو پکڑے، مگر احکام شرعی میں کچھ ایسے جو واجبات میں سے بھی جو سنت موقت نہیں ہے، نفل ہے سنت، یہ چیزیں آپ کو صحتاً یعنی آپ کے نظام کو فعال کرتی ہے، اس میں آپ فائدہ کر سکتے. تو یہ تدبیر ہے اور تدبیر اگر کوئی نہ بھی کرے تو اس سے گناہگار تھوڑی ہوگا، تو تکلیف میں مبتلا ہوگا. حضرت ایک ساجد بن سلطان سوال کر رہے ہیں کہ حضرت اجازت کیوں ضروری ہے ذکر کے لیے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں ذکر کے لیے اجازت کیوں ضروری ہے، ایک لفظ اکثر کہا جاتا ہے. کیونکہ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں قرآن نے اللہ کے ذکر کو آسان کیا ہے تو وہاں ذکر کے ساتھ ایک یہ بھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مثلا ذکر کرنے سے اہل علم جو ہے، جتنے مثال کے طور پہ کتابیں پڑھنے والے ہیں، کیونکہ آپ کی جو عبارت عربی کی مضبوط ہوگی وہ مدارس میں ہوگی، اور آپ کی جو قوت دلیل مضبوط ہوگی وہ ذکر اذکار کے جو مراحل طے کریں گے اس میں آپ میں قوت دلیل پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اسباب علم کو وہ بیدار کرتا ہے. مثال کے طور پہ عقل، نقل، حواس خمسہ، قلب اور نفس، یہ تصوف اور حکمت سے بیدار ہوتے ہیں. اور عبارت جب آپ کبھی سیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ مدارس میں، اور قرات کے لیے آپ جو ہے نا اس میں، تو صحبت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ سنت اللہ کی ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین سکھانے کے لیے انبیاء کو، اور پھر انبیاء کی صحبت میں صحابہ، صحابہ کی صحبت میں تابعین، تابعین کی صحبت میں تبع تابعین، اور صحبت کا سلسلہ اب علماء اور اولیاء میں جاری رہے گا.
خود سے کرنے سے شیطان کے نرغے میں آ جاؤ گے، جی تکالیف میں مبتلا ہوگی۔ حضرت یہ میناز سعید پوچھ رہے ہیں اگر ذکر کرتے خود کی طبیعت پر اٹیک آ جائے تو کیا کریں؟ حصار میں ذکر کیا کریں، لیکن یہ جو ہے اجازت ہو۔ اگر پوچھا جائے کہ کس کے ذریعے ذکر کر رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اٹیک آئے گا، پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اجازت کی وجہ سے آپ کے پیچھے آپ کی سپورٹر ہے۔ ایک تو اجازت مارکیٹی ہوتی ہے، ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے، نہیں، جس نے کیا ہو، دیکھو ذکر کرنا اس کے ساتھ کرو جس نے خود کیا ہو۔ ہم نے یہ مراحل طے کیے، الحمدللہ جو لوگ اور اس لوگوں کے ساتھ بگڑے وہ بھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ آ کے ٹھیک ہوئے، اور ہمارے بھگوڑے، یعنی میرے گھوڑے تھے پہلے، اب بھگوڑے ہو گئے، وہ بھی جا کر کے دوسروں کے نام لیتے ہیں مگر کام میرا ہی کرتے ہیں اور چیزیں یہیں کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو اس قابل بنایا، لیکن اب کیا ہے کہ ان کا مزاج نہیں بنتا، تو انہوں نے جا کے دوسروں کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا، جو کہ خائن ہے۔ یہ امانت میں خیانت، ایک چیز آپ نے ایک سے سیکھی اور نام دوسروں کا لیتے۔ تو اگر آپ اجازت یافتہ ہو تو آپ نے کوتاہی کیا، اگر آپ اجازت کے ساتھ ذکر کر رہے ہو، کس کی اجازت؟ اس سوال پہلے تو یہ پوچھا جائے نا، کیونکہ یہ عمومی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے استاد کون ہے۔ حضرت محب جعفری سوال کر رہے ہیں کسی پر جادو ہونے کی کیا نشانی ہے؟ یہ تو علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے آپ کو علم سیکھنا پڑے گا، اہل علم کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت یہ ساتھی نے سوال کیا کہ سلاسل کے اسباق ہم 2 یا 3 ایک ہی ساتھ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ حضرت مقصود پوچھ رہے ہیں کیا شاذلی اور بریلوی عقیدے میں فرق ہے؟ دیکھو شاذلی سلسلہ ہے اور بریلوی جو ہے نا اہل سنت والجماعت کے دعوے دار ہے، ان میں بھی سلاسل اور دیوبند میں بھی سلاسل، 2 طبقے میں، ایک سیدھی سا، ایک دیوبند میں ایک بریلوی میں، باقی کسی نے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے۔ تو اہل دیوبند جو ہے وہ سلسلوں کے پیروکار ہے اور بریلوی پیروکار ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مدعی ہے دونوں، اور باہمی ان کے علماء میں اختلاف ہے، خود ہم مسلک دیوبند سے ہم جو ہے سندن دیوبندی ہے، باقی اختلاف چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو جس کو چاہتا ہے مثال کے طور پہ علم کو دیکھ لے اور پرکھ لے، اس کی تابعداری کر سکتا ہے تعصب سے بغیر، کیونکہ کوئی بھی عالم اگر تعصب پہ لائے گا تو تعصب والے علم سے چاہے وہ کسی کا بھی ہو، میں اس کو غلط ہے، حق کو بیان کرے تعصب کے بغیر۔ حضرت حال میں صحابہ جنات حیات ہیں، سب وفات پا چکے ہیں؟ نہیں، جنات صحابہ حیات ہیں، وفات نہیں ہے، خواہ مخواہ فضول دعوے لوگ حیات ہیں آگے، لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی دعوے دار، لیکن دیکھو اس حیات کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دلیل لے صبح میرے اٹھ کے میرے پہ صحابی جن حاضر ہو گیا اور فلاں پہ ہو گیا تو ہمیں صحابی کی وجہ سے صحابی، مگر صحابہ حیات ہیں آگے، سارے حیات نہیں ہیں جتنے بھی، لیکن صحابہ جنات ہیں۔ ہاں حضرت سوال کے استاد جی، میں کامران پنجاب سے، آپ ہمارے شیخ اور مرشد ہیں، درس نظامی کر رہا ہوں، 2 سال مکمل ہو گئے ہیں لیکن کچھ یاد نہیں، کیا کروں؟ آیت الکرسی کثرت سے پڑھا کرو، پھر یاد ہو جائے گا۔ صحیح بادام کھائیں آیت الکرسی کا، اور زیادہ تر نگاہوں کی حفاظت کرے، لوگ بعض سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے آگے۔ آنا شروع ہو گئے۔ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ دارالعلوم سے آپ جو وظیفہ بتاتے ہیں، مریض کو کیا جو سن رہے ہیں وہ بھی اسے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مریض کا تعلق اس کو مریض کے طور پہ ہے، ویسے خود اس کو استعمال نہ کرے، اجازت یافتہ کسی مریض پہ اپلائی کر سکتا ہے، یا کوئی سن رہا ہو اور اس کو یہ کہ میں بتا رہا ہوں تو وہ خود، لیکن وہ دوسروں پر اپلائی نہیں کر سکتا، نقصان اٹھائے گا۔ حضرت جی محمد شاہد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حضرت فیض ان کی اجازت چاہیے؟ اجازت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اس لیے کہ میں بھی کیونکہ تھک جاتا ہوں، اور اب یہ میڈیا میں بین الاقوامی طور پہ اب آپ کے سامنے ہوں، جو چیز مجھ سے پوچھنی ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ساری دنیا کنیکٹ رہے ہمارے ساتھ اور ہم آسانی کے ساتھ آپ کے مسئلے کو حل کریں۔ کافی عرصے سے میں سوچ بھی رہا تھا، اور اب کیونکہ میں کیوں نہیں بیٹھا، کیونکہ میری ذات کی کوئی لالچ نہیں ہے اللہ تعالی، لیکن کیونکہ اب ہم نے مدرسوں کا انعقاد کیا ہے اور مخیر حضرات جو بھی ہیں، تاکہ اس چیز میں مدارس کی میں خدمت کر سکوں۔ اپنے بھائی میرے مدرسہ کھول چکا اور اس بچیوں کا مدرسہ، بنات کا مدرسہ آیا، تو کیونکہ میں بتانا تو نہیں چاہیے لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو استادوں نے مجھے کہا کہ بھائی حضرت آپ فیس رکھیں۔ میں نے کہا بات یہ کہ مولوی صاحب آپ کی بیٹی ہے اور
آپ کی اتنی تنخواہ نہیں ہے تو 3,000 یا 2,500 روپے آپ بچی کی فیس رکھیں تو آپ اپنی بچی کو کیسے پڑھاؤ گے؟ ایک غریب اپنی بچی کو کیسے پڑھائے گا؟ یہ میں آج آپ کو ایک بتا رہا ہوں کیونکہ ایسی چیز ہے. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا خرچہ کتنا ہے، بس مجھے اتنا بتاؤ کہ آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں، میں اس حساب سے آپ لوگوں کو تنخواہ دوں گا. باقی غریب بچوں کے والدین میرے مدرسے میں بچیاں فری پڑھیں گی اور اسٹینڈرڈ کے ساتھ آپ اس کو تعلیم دو، آپ کی تنخواہیں ہم آپ کو دیں گے. ہم صرف والدین پہ صرف اور صرف ان کی کتابوں کا بوجھ ڈالیں گے، ماہانہ کوئی فیس ان پر نہیں رکھیں گے، جو کہ آج کل اچھے سے مکاتب فکر کے بنات کے وجہ سے اس میں ٹھیک ٹھاک فیسیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان پر تو ان کو اعتراضات نہیں ہوتے، مگر علاج ہو. تو اب ہمارا علاج اور معالجہ سمجھ میں آ گیا کہ الحمدللہ میں اب بھی بیٹھا ہوں نا تو صرف مدرسے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اپنی ذات کے لیے ہو، لیکن اس میں سے خرچ ادھر بھی ہوگا اور ان کی تنخواہیں جب دل سے لیے تو انشاءاللہ اس کو ادا بھی کریں گے. حضرت ساجد بن سلطان کہہ رہے ہیں حضرت جی وظائف کی تعداد کے بارے میں بھی بتائیں دیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر کی تعداد کہاں سے ثابت ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، ماشاءاللہ. ذکر کی تعداد ثابت ہے مگر ہمارا طریقہ سنت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ذکر کی تعداد ثابت تو نہیں ہے، ثابت ہے مگر سنت یہ طریقے نہیں ہے جو ہم کریں. کثرت ذکر میں داخل ہے اس طرح، ہم یہ مجربات ہے ہمارے جیسے ہمیں بتائے گئے شرعاً، اسی کو روٹ کہتے ہیں. اب آپ کسی اور سے کرو، مثل سنت آپ کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہے، تو 100 مرتبہ کا ذکر ہے کہ نہیں تعداد کے ساتھ؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 33 یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ 20 دفعہ پڑھو ثابت ہے کہ نہیں؟ 100 دفعہ پڑھو ثابت ہے؟ 1000 کی تعداد ثابت ہے، 1000 1001 کی تعداد، سب تعداد ثابت ہے. اور پھر اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یہ بھی ثابت ہے. یہ چلہ کشی ثابت ہے اور چلے کے مجربات اللہ اس پر کھول دیتا ہے، لہٰذا وہ مجرب جسے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ ثابت ہوا اور وہ سنت ہے. تو ذکر ثابت سنت ہے اور اس کے جو ہم تجربات کرتے ہیں یہ شرعاً جائز ہے. کثرت سے ذکر میں داخل ہے، اس میں عموم ہے. جہاں ایک شے میں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا میں عموم ہے تو کثرت تعداد میں پھر قید نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، لہٰذا ایک سلسلہ اپنے اس سے اس ذکر کو مقید کر کے دوسرے کو اس میں چلا سکتا ہے. یہ دوبارہ منصور الحق منصور پوچھ رہے ہیں اگر دیوبند اور اہل سنت کو کیسے مینج کریں اگر دونوں ٹھیک لگتے ہوں تو؟ دوبارہ سوال کیا؟ دیوبند اور اہل سنت کو کیسے مینج؟ دیکھیں اہل سنت نہیں، اہل سنت والجماع یہ دونوں کا عقیدہ ہے. صرف اہل سنت رہو گے تو تم تھوڑی اہل سنت ایک نام ڈال دیا تم نے. یہ جتنے اہل سنت یہ فساد تو انہوں نے پیدا کیا ہم لوگوں میں سے، چاہے وہ ہمارے دیوبند میں ہو چاہے وہ تمہارے اندر ہو. اہل سنت کہتے ہو والجماعت کو غائب کر دیتے ہو. اہل سنت والجماع اصل عقیدہ صرف اہل سنت نہیں ہے، والجماع کے ساتھ ما انا علیہ و اصحابی جو ان کے طریقوں پر ہوگا. باقی آپ کو چاہیے اب بریلوی رہو دیوبندیوں کو برا بنا مت کہو، ہمیں سے کیا سروکار ہے؟ آپ کو ہم پر اعتقاد ہے، ہمارا صرف شرط یہ کہ بزرگوں کو گالیاں مت دو، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ ہمارے بزرگ ہو چاہے وہ دیوبند کے بزرگ ہو. ان کو کافر مشرک یہ کہنا غلط ہے. اس کے ہم نے دلائل کیونکہ میں مناظروں میں تو نہیں پڑھنا چاہتا مگر اس میں بریلوی صحابہ پر ہے، غلطی پر ہے، شدید غلطی کے اصول کے خلاف فتاوے ہیں یہ ایسے دیے گئے. چلے جی آگے. حضرت عبد الرحمن پشاور سے کہہ رہے ہیں حضرت تحفۃ المشاہد کی اجازت چاہیے. اجازت ہے. حضرت ایک سوال کر رہے ہیں ہے اجازت تو صح جی کرو. حضرت مرید اپنے شیخ کے تعلق کا بوسہ لے سکتا ہے؟ میرا اشارہ ایک حدیث کی طرف ہے. منزل 3 دفعہ صبح شام پانی پہ دم کر کے پیا، اگر نہیں آتی تو بسم اللہ سر. اگر شیخ لیٹا ہو ایسی صورت میں کہ یہ بالکل سامنے ہو اس کو چوم سکتا ہے، ایسی صورت میں کہ سجدے کی صورت میں جائے تو اس میں صوفیاء کا اور فقہاء کا اختلاف ہے. محقق صوفیاء کے ہاں یہ غلط نہیں ہے اور فقہاء کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں پیر چومنا اور یہ ہاتھ چومنا یہ ثابت ہے. پیر صحابہ کے بھی چومے گئے، ایک صحابی کا. تو اس میں صوفیاء کا جو موقف ہے
وہ تعظیم کے لیے اس چیز کی وہ گنجائش رکھتا ہے، مگر سجدہ تعظیمی وہ حرام ہے، وہ نہ کرے، کیونکہ میں ایک صوفی ہوں اور اس میں صوفیہ کا موقف کمزور نہیں ہے، فقہا کا موقف جو ہے، کیونکہ یہاں پیچھے حدیث ہے، جب روایت اور احادیث آ جائے تو فقی کا قول ویسے ہی، جب وہ مجتہد کہہ دیں گے اس میں تو پھر عام فقی کے بارے میں کیا ہے، اذا صح الحدیث وہ ہوا مذہبی کے تحت، یہ اصول ائمہ کے تحت بھی وہ جواز اس کی طرف چلا جاتا ہے، یہ قول باطل ہے۔ یہ اس میں سے جو بعد کے فقہا اخذ کرتے ہیں ان میں کچھ کہتے ہیں اس طرح نہ ہو، ہمارے دیوبند بھی اس کی طرف مائل ہے، ٹھیک ہے، مگر کیونکہ مسئلہ صوفیہ اور فقہا کا ہے تو آپ پیچھے دیکھیں گے کہ دونوں کی روایات پہ حدیث کے مطابق کس کا قول زیادہ ہے، تو حدیث کے قریب صوفیہ کا قول ہے۔ حضرت یہ ساتھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ حضرت جو قرآن نہیں پڑھتا اس شاگرد کو کیسے چلائیں؟ اذکار کرے فی الحال، پھر قرآن کو سیکھے، کیونکہ مشکل تو نہیں کسی قاری کے ساتھ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن، جو اذکار وہ کر سکتا ہو، نہیں ہے تو اللہ کا اسم بھی ذکر ہے اس پر چلائیں۔ حضرت یہ دارالایمان دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فضل علیہ السلام حیات ہیں تو کیا ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی وظیفہ یا ذکر یا فیض النور میں سے؟ بھائی خضر علیہ السلام اللہ جس کے پاس بھیج دے ملاقات کر لے گا، میرا عقیدہ حیات کا ہے۔ حضرت یہ اقتصادی سوال ہے، حضرت آپ کی شاگردی میں آنے کا کیا طریقہ ہے؟ شاگردی میں سب سے دیکھو تصوف کی اور اس کی سب سے ضروری چیز کیا ہے، میں کسی بھی شے میں جو سنت کے حساب سے بات ہے، محبت ہونی چاہیے، اور محبت کے فاصلے نہیں ہوا کرتے۔ صحبت اور محبت دو چیزیں، یعنی صحبت بھی محبت کے ساتھ ہوگی تو کامیاب ہے، اور دوری بھی محبت کے ساتھ ہوگی تو کامیاب ہے۔ اگر محبت نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، تو صحبت بھی بے فضول ہے اور دوری بھی بے فضول ہے۔ تو بس محبت ہے اور شروع کرے ہمارے عقائد کے حساب سے۔ میرا عقیدہ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کی پیروی کریں گے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز اور اسے باقی انسان ہے، جہاں انسان غلطی کرے تو توبہ کرے، اور جہاں نیکی کرے تو نیکیوں کے لیے کوشش کرے، اور غلطی ہو جائے تو توبہ کرے۔ آگے جی۔ شاگرد سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم حضرت، تسبیح نہیں گھوم رہی، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ زیادہ مت گھماؤ، تنگ آ گئے ہوں گے تجھ سے۔ کسی پہ کچھ نہیں ہوگا تو تسبیح نہیں گھومے گی، جب کسی پر کچھ ہوگا تو خود بخود گھومنا شروع ہو جائے گی۔ آگے تو نے بھی بیزار کر دی ہوگی گھما گھما کے۔ ہاں کسی کے دماغ میں یہ آ جائے کہ میں سلب ہو گیا ہوں تو اس کی وجہ سے بھی تسبیح رک جاتی ہے۔ آگے جی۔ 3 نمبر ٹوکن والا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا 3 نمبر کا بتایا ہے نا، سورہ 3 7 دفعہ سورہ 3 بتایا تو ہے، کیوں نہیں؟ لڈو تل کے لڈو کے ساتھ تل کے لڈو پہ دم کرے، سورہ 3 7 دفعہ۔ آگے جناب۔ حضرت یاسر صدیقی پوچھ رہے ہیں منزل پڑھنے کی اجازت چاہیے؟ اجازت ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا بھائی پروگرام کا آپ کے؟ 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ 1 گھنٹہ چاہیے، چلو 20 منٹ ہے بھائی، جس نے جو سوال کرنے کر لو۔ حضرت یہ سعود سعید سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم، تصور شیخ کا طریقہ بتا دیں شاگرد۔ میں نے عرض کیا کہ تصور شیخ ہر چیز کا تعلق جو دور ہے وہ تصور شیخ محبت کے ساتھ کرے، اور اس کا طریقہ یہ کہ فیض آ رہا ہے اللہ سے حضور، حضور سے شیخ، اور شیخ سے میری طرف، پیرانے کبائر سے ہوتے ہوئے میری طرف، میرے سے میرے شیخ سے میری طرف آ رہا ہے۔ آگے جی۔ یہ ایک سند ہے جو روحی بنائی جاتی ہے، صحیح ہے۔ فیض آ رہا ہے اللہ سے حضور سے، حضور سے صحابہ جو جس سلسلے سے، اس میں حضرت علی اور ابوبکر صدیق ہے، ٹھیک ہے، ان سے سلسلے چلے، اس کے بعد پیرانے کبائر ہے، ائمہ ہے، اس کے بعد شیخ ہے، اس کے بعد شاذلیہ ہو، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ میں حضرت علی کا تصور رکھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی نقشبند کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور امام جعفر صادق سے۔ جی دوبارہ سوال کر رہے ہیں، کیا آپ کسی بھی جادو کا اثر ہاتھ کے ہاتھ ختم کر دیتے ہیں آن لائن؟ دیکھیں جس کا نصیب ہے، میں پوری کاٹ کرتا ہوں، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کے آن لائن کے یہ میں وہی کر دیتا ہوں، باقی لک آپ کو اور آپ کا یقین اور آپ کا کامل جتنا رب پر ہوگا، اللہ کی مدد اتنی آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ میرا کام ہے ختم کرنا، میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ اس وقت بھی جو میرے پاس نام آتے اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم پہ کیا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ میرے پاس آ گیا، میں جانوں آپ کا مسئلہ جانے، بس جو بتا رہا ہوں پڑھو۔ پٹھان جانے اور رمضان جانے ایک مشہور قصہ ہے، جب کسی کو بولتے ہیں بھائی روزہ رکھو تو کہتے ہیں پٹھان جانے اور رمضان جانے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جنیان جانے اور نورزمان جانے۔
حضرت ہفتم اکیلم کی تاریخ بتا دیں. ہفت اقلیم ہے، اقیلم نہیں ہے. ہفت اقلیم ہوتے 7 بر اعظم پچھلے زمانے میں، تو یہ ہفت اقلیم ہوتے. حضرت یہ ایک ساتھی سوال کریں کہ حضرت نفس اور نفسیات کا کیا آپس میں کنیکشن ہے؟ نفس جب خراب ہو جاتا ہے نفسیات کا مریض بن جاتا ہے، سمجھے؟ ساتھی سوال کر رہے ہیں اویس، حضرت جی کشف کھولنے کا طریقہ بتا دیں. ہیں؟ کشف کھولنے کا طریقہ بتا دیں. کشف غیر اختیاری ہے، من جانب اللہ کھلتا ہے، باقی تشخیص کا طریقہ ہم بتا دیں گے. اور کچھ کشف اختیاری نہیں ہے، یاد رکھے. جتنے تم لوگوں کو ڈرامے باز مل رہے ہیں، ہم طریقہ بتا سکتے ہیں، مگر کشف ایک ذریعہ ہے، مگر کشف غیر اختیاری ہے. اصل کشف علمی جو ہے یہ غیر اختیاری ہے، اختیار میں نہیں ہے. بعد میں جب کھل جائے تو انسان کو ہو جائے، لیکن کھلنے میں غیر اختیاری ہے. دارالایمان والے دوبارہ سوال کریں کہ حضرت شمس المعارف میں جو اعمال کیے گئے ہیں اس کے ذکر کرنے سے وہی موکلات سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ مثلا سورہ المشر سے جو ریاضت کرے تو وہی موکل اس کے کام لے سکتا ہے؟ کیا نام ہے، کون سا سورہ؟ علم نشرح. سورہ علم نشرح. دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ شمس المعارف کے آپ کا جو ہے موکل ظاہری آئے گا، تو اگر نہیں آئے پھر آپ کے پاس کیا علاج ہوگا؟ اس کے لیے بھی تمہیں شاذلی بننا پڑے گا. چلو آگے. نقشبندی شاذلی نسبت ہے، میری صرف شاذلی نہیں ہے. ہاں، اور ایک سمجھتے ہیں کہ جی میرے پاس ساری نسبتیں. ایک یاد رکھیں کہ میں تاج شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ، میرے مرشد، ہمارے امام ہیں تصوف کے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ و مرشد. ایک حسینی ہے تو دوسرے حسنی ہے. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ میرے براہ راست. میں ان چیزوں میں اس لیے جو آج کو آپ کو یہ دھڑا دھڑ جواب جو مل رہا ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے، ہم پی چکے اس کو. کمزور ہے تو کیا ہوا، سمندر کرنی جا رہی ہے وہ مخصوص ایام میں وظائف کی کیا ترتیب کریں گے؟ خواتین صرف قرآن نہیں پڑھ سکتی، باقی سارے ذکر جائز ہے. کیونکہ ان چیزوں کو یاد رکھیں، مسئلہ یاد رکھیں، خواتین یاد رکھیں. صرف قرآن منع ہے پڑھنا، اس میں بھی بڑی صورتیں، ایک آیت پڑھی جا سکتی ہے، سمجھے؟ تو باقی اذکار جو احادیث وغیرہ کے ہیں یا الاسماء حسنہ یہ پڑھ سکتے ہیں. آگے. آپ کے سلسلے سے ہوں زیادہ ذکر سے طبیعت پر اٹیک آتا ہے. اٹیک آ رہا ہے میرے سلسلے سے. اس اٹیک کو آپ نے کتنے ذکر کیا، اپنی ذکر کی تفصیل بتا. یہ آپ کو کسی نے بہت بولا ہوگا. ایک تو رابطوں میں جو ہے نا مشائخ کے راہ کرو. کچھ ہمارے شاگرد بھی کچھ تھوڑا سا ایفیشنسی بیچاروں کی تشخیصیں کھل جاتی ہے. آگے سارے ماہر ہیں، مگر جو سینئر ہے ان کو اللہ نے مہارت دی گئی. ہاں جی کیا ہے بھائی؟ ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں اپنے عملے ایک بندے پہ کس طرح حاضر کیا جائے؟ وہ بھائی وہ خود بخود حاضریاں دیتے، خواہ ڈرامے بازیوں سے بچو. ہاں جب خود بخود نہ ہو اس سے پہلے مت کرو. آگے میں نے حضرات کے تسبیح کے عمل پہ زیادہ بھروسہ رکھا. آگے اور کوئی ہے؟ سوال کیا کہ حضرت جی کسی بھی جگہ کی ڈیوٹی والے ظاہری انسان اور باطنی جن اور ملاقات سے کسی سے مل سکتے ہیں؟ یار یہ معرفت کی چیزیں ہیں، یہ سوالات کی چیزیں نہیں ہیں. بس اس کے لیے میں آسان سا حل بتا دیتا ہوں کہ جس کی ڈیوٹی ہے اس سے چھپا نہیں، اور جو ہے نہیں وہ پوچھو نہیں. یہ عارف سے پوشیدہ نہیں اور غیر عارف سے بتاتا نہیں. مسئلہ کیا ہے کہ یہ عارفین سے اس کا تعلق ہے. علم والے بھی اس چیز کو جس علم کا جس کی ڈیوٹی نہ ہو تو خواہ یہ سوالات کی چیزیں نہیں ہے کہ جو تم پوچھ رہے کہ کہاں سے ملاقات ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی. جب ملاقات ہوگی خود پہ خود ہو جاتی ہے. جب آپ اس مقام کو پہنچ جاؤ گے تو اللہ دروازے کھول دے گا. جب تک خواہ ان چکروں نہ پڑھو، اللہ کی رضا کے طالب رہو. آگے یہ ساجد بن سلطان کہہ رہے ہیں کہ حضرت جی تسبیح آج کل ہر عامل کے ہاتھ میں دکھتی ہے، پہچان کیسی ہوگی کہ عامل نوری ہے یا سحری؟ شاباش.
تو پہچاننے کے لیے آیا ہے، شاذلی میں آ جانا بس ختم، باقی کے چکروں میں کیا پڑا ہوا ہے؟ پیاری دنیا کا ٹھیکہ آپ نے تھوڑی اٹھایا نوری ہے یا پہچانے، جب وہ اللہ اللہ کر. مسئلہ کیا ہے کہ اصل تصویر میں نے آپ سے کہا کہ علم جانتا ہے کہ نہیں سوالات ہیں اور جوابات ہیں، بس پتہ چل جائے گا، جا کے اس کے سے چند سوالات کرو، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو بس نوری پوری کیا ہے، بس حلوہ پوری ہے. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے نا کہ آپ کھوٹے کو اور سچے کو پہچان سکو. گیٹ اپ کی پر مت جاؤ. اب ایک آدمی ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہے، سوال ہے آسان سا، ایک ڈاکٹر آیا اسے پوچھے چند ڈاکٹری کے سوالات، اس کو نہیں آتے، جیسے آج کل یہ میڈیا والے پکڑ رہے ہوتے، تو ڈاکٹر پہچان جائے گا جاہل کا بچہ ہے، ختم. تو پہچاننے کے لیے بھی علم ضروری ہوتا ہے. آگے حضرت یہ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، عبدالولی سلام حضرت، گولی کی تعویذ کس چیز کے لیے مفید ہے؟ ہر چیز کے لیے مفید ہے، مگر خاص طور پہ گولی بند ہے. حلوہ بند نہیں ہے، کھیر بند نہیں ہے، گولی بند ہے. آگے وہ باقی چیزیں کہا سکتے ہیں. مولانا نذیر احمد کوئٹہ سے آپ کی اجازت کے طلبگار ہیں. اجازت ہے، علماء کو میں اجازت دیتا ہوں بھائی، محبت کے ساتھ رہو، تحمل کے ساتھ لوگوں کی بات سنو اور اس کا جواب دو. کسی کو حقیر ہم لوگ نہ جانیں، اللہ کے ہاں کون کیا ہے، مگر ہر آدمی اپنے درجے کے حساب سے سوال کرے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے. اس درجے کو بھی اس کو بتانا چاہیے. جب وہ درجے سے بڑھ کر سوال کرتے تو اس کو اس کی جگہ پہ لانا. اس کو کبر نہیں کہتے. کبر تب ہوگا جب ہم اس کو حقیر سمجھے. اس کے درجے کی پہچان کے ساتھ اگر ہم اس کو کہیں تو اس کو تکبر نہیں کہا جاتا. آگے جی. حضرت یہ ایک سوال کر رہی کہ میں نے آپ سے علاج کروایا، بہت فائدہ ہوا، پر اب رابطہ ٹوٹ گیا. تو آ جائیں، رابطے کہاں جائے، فون زندہ باد، دوبارہ کر لو. نمبر تو میرا ہے نا، دے دیا کر نمبر. آگے بس میرا نمبر بجاتے رہو، ایک دن مل ہی جائے گا. آخر آپ لوگوں کی اللہ نے سنی لی نا، بیٹھ گیا میں نہ چاہتے ہوئے بھی. ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں والا ذکر چل رہا ہے فیض و نور میں، میرا یہ آخری ذکر چل رہا ہے. کہاں پر ہو؟ کروڑوں کے ذکر والے کو اجازت ہے ماشاء. اگر داڑھی نہیں ہے تو داڑھی ضرور رکھے گا. عالم ہے تو پھر وہ اس کو خلافت ہے، دے دیتے ہیں. اور اگر عالم نہیں ہے تو پھر صرف اجازت علاج کی. حضرت یہ وہ حفتم والا جو کوشچن تھا، ان ساتھی کا رپلائی ہے کہ حضرت مجھے خواب میں حتب سے غیب کی آواز آتی ہے کہ اے بندہ خدا، تیرا استاد اس کا بادشاہ ہے. تو استاد کون ہے؟ میرا نام ہے، میرا شاگرد ہے ہفتہ کلیم بڑا. ہاں شاگرد کس کا ہے؟ ثاقب شاذلی لکھا ہے. آپ پہ ٹھیک ہے. آگے یہ ثاقب شاذلی نے سوال کیا ہے، اپنا ثاقب ہے. ٹھیک ہے، بس بولو، تیرے کو پتہ تو چل گیا اب کیا سننا چاہتے ہیں. ضروری ہے کہ اس کو ظاہر کرے. آگے. ہاں کشف الاکبر عمل ہے، عقیدہ ہے، جائز ہے. کیا ہوا؟ عقیدے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کہا کہ کشف غیر اختیاری ہو. جب اللہ آپ پہ کوئی آلات کھول دے کسی بزرگ پہ، کھلنے میں غیر اختیاری ہوتے ہیں. بعد میں انسان کو اللہ تعالیٰ کیونکہ غیر اختیاری ہے تو بعض اوقات احوال کھولتے ہیں، بعض اوقات نہیں کھولتا، مگر کھلنے میں غیر اختیاری. کشف القبور برحق ہے، اس کا فیوزات برحق ہے. یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ ہم بزرگ کے فیض کے قائل ہیں اہل دیوبند، مگر خواص کے ساتھ. آگے. حضرت یہ ضیاء الرحمان ہے، ان کا کوئی ٹوکن نمبر ہے 35. ہاں حضرت آپ نے ان کو سورہ یاسین کالے نمک پر 3 مرتبہ پڑھ کے دیا. جی جی. اس کے ذرا ترتیب آپ بتا دیں. سورہ یاسین کالے نمک پہ 3 دفعہ اور پانی پہ 3 دفعہ دم کرے اور پیے، انشاءاللہ یہ جو پتری وتری آپ کو دوبارہ نہیں آئے گی. آگے 4 مہینے تک پیو زیادہ. آگے جی. ایک سوال کر رہے ہیں، فوت ہوئے لوگوں سے کیسے مل سکتے ہیں؟ تم بھی فوت ہو جاؤ. آگے. نشان محمود سواد سے آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. حضرت یہ اویس اعظم سوال کریں، حضرت جی شیخ سے باطنی طور پر کسی بھی مسئلے کا حل کیسے لے سکتے ہیں؟
ابھی زندہ ہے, ابھی زندے سے لے لو, باطنی کے بعد میں دیکھیں. ابھی تو ہم کو گزرے تھوڑی بات نہیں. خود بخود جب انسان یہ باطنی والے چکروں کو چھوڑو, اس میں شیطان تصرف کبھی کبھی. شیخ سے پوچھو کبھی اگر اس میں کمال حاصل ہوتا ہے, وہ عام آدمی کا نہیں ہے. کتاب پڑھ کے باطنی فیض حاصل کر رہے ہیں. ابھی میں زندہ ہوں, یہ باطن میں کوئی بات نہیں, مجھے ابھی اب سے پوچھ رہے فیض مل جائے گا تیرے. حضرت دارالایمان والے دعا کر رہے ہیں کہ استاد جی مجھے درود نادیہ کی اجازت عنایت کریں اور لوگوں کو دے سکتا ہوں. درود ناریہ, درود ناریہ واریہ کی کوئی اجازت نہیں ہے ہمارے سلسلے میں. نہیں, درود ناریہ کو نہیں ہے صوفی اقبال, یہ سیدھی سے جو درود ہے نا, درود شریف پڑھا کرے جو اس میں, ان چکروں میں چھوڑو. یہ جو تمہارے اندر پڑا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور زیادہ تر جو ہے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کرے. دیکھیں ہم نے جو درود فیض النور میں لکھے وہ پڑھو, وہ کثرت سے. اب یہ میں دو مشاہیر صوفی اقبال صاحب سے سند تو چل رہی ہے, مگر میں مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی رہا ہوں. ہمارے حضرت اس چیز کو منع فرماتے, لہٰذا میری طرف سے کسی کو درود ناری کی کوئی اجازت نہیں. آگے جی, کیونکہ علم میں میرے شیخ ان سے زیادہ معتبر ہے, اس لیے میں نے بولا نا. حضرت منصور الحق منصور پوچھ رہے ہیں آپ ہندو پنڈتوں کو سلب کر سکتے ہیں؟ بالکل سلب ہو سکتے, کیوں نہیں ہو سکتے؟ کوئی آسمان سے اترے ہو کیا؟ جب پنگے لے گا تو ہو جائیں گے. آگے خواہ مخواہ سلب کرنے کی کیا ضرورت ہے, ان کی اپنی ہے. مسلمانوں میں پنگے کریں گے تو سلب ہو جائیں گے. وہ پنڈت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم سلب کر سکیں گے. آگے سوال کر رہے ہیں فیض النور بڑی اور چھوٹی میں کیا فرق ہے؟ چھوٹی بڑی نہیں بھائی, تعداد 12,000 سوا لاکھ والی ہے عدد کے حساب سے, اس لیے اس کو بڑی اور چھوٹی کہتے ہیں کہ وہاں 3 کا عدد ہے اور اس کی نسبت جو ہے نا حد ہے وہ 12,000. اور سوا لاکھ والی جو ہے یہ احمد کے عدد کا عدد ہے, اور وہ جو ہے اللہ کے نام کا عدد بنتا ہے, اس لیے اس کو چھوٹی بڑی بول دیا بطور عدد. والشفع والوتر کے ساتھ ہے, جفت اور طاق. 12 کا عدد طاق بنتا ہے اور اس کا عدد جفت بنتا ہے. آگے جناب. ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت جب شیطان رمضان میں قید ہو جاتے ہیں تو جادو کیسے ممکن ہو سکتا ہے رمضان میں؟ رمضان میں جادو کی قوت کم پڑ جاتی ہے, مگر جادو ہو جاتا ہے, مطلب تاثیر کم ہو جاتی ہے. اور رہی یہ بات کہ ابلیس قید ہوتا ہے, جادوگر قید تھوڑی ہوتے ہیں. آگے جناب. سارے شیطان تھوڑی کہ سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں, جادو تو ایک علم ہے. آگے سوال کر رہے ہیں کیا جنات سے شادی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, تم نے کرنی ہے تو کر لو. اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا. احناف کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی اور نہیں ہو سکتی, لیکن ابھی تک مجھے امام ابو حنیفہ کا کوئی قول اس پہ نہیں ملا جو ہمارے کتابوں میں موجود ہے. اس پہ میرا شرح صدر نہیں ہے, کیونکہ غیر ماہرین ہمارے بزرگوں نے اس کو لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ابھی کوئی صریح جو ہے نا ظاہر روایت میں کوئی باب ہی نہیں ہے جن کا, اور جتنی بھی جامع المسانید کے ساتھ ساتھ جتنی بھی روایت اس میں بھی کوئی باب موجود نہیں جو امام ابو حنیفہ تک ظاہری ہمارے پاس باتیں پہنچ رہی ہے. اور ابھی مرویات امام ابو حنیفہ میں بھی ابھی تک میری نظر سے کوئی چیز یہ نہیں گزری ہے. اور جتنی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں, یعنی کتاب العصر یا جتنی بھی ظاہر روایت, میں نے اس کتاب کو چارٹ مارا ہے, اس میں ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے, یہ قول ہی نہیں ہے. لہٰذا اب یہ چیز مجربات پر ہے, تو کیا آئے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. شادی تو دوسرے مسلک میں جائز ہے اور ہمارے مسلک میں کہتے ہیں ناجائز ہے, لیکن یہ قول قوی نہیں ہے, سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. کیونکہ میں بطور اس لیے یہ قوی نہیں ہے قول. منصور الحق منصور کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ ہندو پنڈتوں کو آپ سلب کر سکتے ہیں؟ یار 100 دفعہ بتا دیے سلب ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم نے اس کا کیا کرنا ہے, چار ڈالنا ہے. ہو سکتے بول رہا ہو سکتے ہیں نا, کرنا ہے. ہاں حضرت توجہ میں یکسوئی کیسی لائی جائے؟ توجہ اگر متفرق بھی ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ایک عمل کے لیے آپ توجہ کو یکسو کریں, ہمیشہ یکسوئی غبی بنا دیتی ہے. بس ایک عمل کی خصوصیت کے لیے اس کو یکسو کرنا اور وہ یکسوئی پر استحضار کے اندر بدل جائے تو پھر یہ قوی ہوتی ہے. آگے تو اس کو بار بار کرنے سے خود بخود ہو جاتی ہے. یکسوئی کا یہ مطلب نہیں کہ اب ماں سے واسے, اس میں اتنا آپ کا دھیان ہو کہ کسی حالت میں آپ کا وہ دھیان نہ ٹوٹے اور سارے کام بھی کر سکتے. اصل یکسوئی اس کو کہتے ہیں, چاہے وہ چلتے پھرتے ہو یا بیٹھتے ہو. استحضار قوی ہے اصحاب رسول کے اندر, سمجھ رہے؟ وہ دنیا کے کام بھی کرتے تھے مگر ان کا استحضار اتنا قوی ہوتا تھا کہ اللہ سے ان کا تعلق نہیں ٹوٹا. آگے کیا 2 بج گئے.
حضرت یہ ساتھی سوال کر رہا ہے تو کرسی کے ذریعے کسی کو خالی کر سکتے ہیں؟ فیض النور میں جو بھی وظیفہ اس کے ذریعے خالی کیا جا سکتا ہے. حضرت ایک ساتھی اور سوال کرنا ہے، شروعات فیض النور چھوٹی سے کرنی چاہیے یا بڑی سے؟ مرضی ہے جو تمہارے لیے آسان ہو، لیکن یہ 1.25 لاکھ والی 12,000 سے آسان ہے. آگے لا الہ. ساتھی سوال کر رہے کہ مسکرہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بیان میں اصلی شاگرد حضور کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. میں آپ کو لائیو دیکھ رہا ہوں، کھل کے نہیں بتا سکتا، میرے اشارہ دیں کہ بول رہا ہوں معذرت. لائیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا تصور قوی ہو جائے گا اور وہ دیکھ سکتے ہیں. شاذلی کی یہ کرامت خود شیخ ابو الحسن شاذلی نے بیان فرمائی ہے، سلسلہ شاذلی کی. یہ اس سلسلے کی کرامات میں یا اس کے جو نا انعامات میں سے تحدیث نعمت میں یہ چیز بھی ہے، اور یہ ناممکن نہیں مگر یہ استحضار قویہ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے، سمجھ گئے؟ اس کا استحضار قوی ہو جاتا ہے جس لیے نظر آتے ہیں. آگے حضرت ابیض اعظم کہہ رہے ہیں حضرت شاذلیہ کے اسباق کا بھی کورس کرا دیں، جزاک اللہ. ہاں وہ آیا کرو، کرا دوں، کرائے میں کراتا ہوں. یہ فیض النور پڑھ رہے، باقی وہ مجلس میں آنے سے سیکھے جا سکتے. آگے جناب، جس نے جو سوال کرنا ہے آ جا کے پھر. دم تو کر دیا، جب اب جو ہے نا وہ تو پھر مجھے بتائیں. ایک میں نے پچھلے دفعہ بھی بتایا تھا کہ اکثر لوگوں کو جو ہے نا یہ خواتین ہیں یا جو بھی اس کا حمل ضائع ہوتا ہے. حمل ضائع ہونے کی 2 وجہ 3 وجہ، ایک تو جادو ہے، ایک رحم کی کمزوری ہے، تیسری وجہ مباشرت کے اندر بے احتیاطی ہے شوہر کی، جس کی وجہ سے وہ ضائع ہوتا ہے. تو اس وقت مباشرت میں احتیاط اور نرمی سے کام لینا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ عمل محفوظ رہے گا. سختی یا اس کی وجہ سے یہ ضائع ہو جاتا ہے. لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اسی وجہ سے زیادہ اکثر جو ہے نا جو میں سے ایک جادو کی تو وجہ ہوتی ہے، رحم کی کمزوری بہت کم ہوتی ہے، یا جادو کی وجہ ہوتی ہے یا یہ دوسری وجہ ہوتی ہے جس میں بے احتیاطی ہوتی ہے. حضرت یونس چاند پوچھ رہے ہیں حضرت اسباق کب شروع ہوں گے تشخیص کے؟ وہ بھی شروع کرا دیں گے انشاءاللہ، شرح کرا دیں گے. ویسے تو انشاءاللہ قوت قوی و تصور کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ. آپ پہ رسگولے میں ہاں حزب البہر اور حزب النصر سے بھی علم کھلتا ہے؟ سب سے کھلتا ہے. دیکھو یہ علمی نسبت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے آپ پہ رکھا ہو، یہ حزب البہر کی اور حزب النصر ہی تو ہے سلسلہ شاذلیہ کی. مین تو یہی ہے، باقی حزبیں تو ہیں مگر زیادہ طاقتور جو اس میں بہت ساری ہے یہی زیادہ مشہور ہے. آگے دیکھیے علوم جو ہے وہ نقل کے تابع ہیں. خواہ اپنے عقلیات کے گھوڑے ہم نہیں دوڑا سکتے، ٹھیک ہے. نقل کا مطلب کیا؟ قرآن اور حدیث سے جو آیا اس کے بعد اشارات کھلتے ہیں. تمہارے پاس نقل ہونی چاہیے، اس نقل کے بعد جو اشارہ کسی بزرگ پہ کھلتا ہے تب اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. وہ دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص یا عبارت النص ہوتا ہے. اگر سوال کے لیے آمنے سامنے ملنا ہو تو کس وقت مل سکتے ہیں؟ آ جاؤ، ہم کہاں ہیں ملنگی ادھر یہیں پر بیٹھے ہیں، کسی دن بھی آ جاؤ، بس اثر میں آنا. آگے ساتھی سوال کر رہے ہیں اور حزب البہر اور حزب النصر سے باتیں سے مقابلہ کیسے کریں؟ حزب البہر حزب النصر ہے. حزب البہر باطنی دشمن کو نقصان دیتا ہے اور حزب النصر ظاہری دشمن کو خراب تباہ کرتا ہے. چلو آگے. ساتھی سوال کر رہے ہیں السلام علیکم حضرت، سفلی کا کیا توڑ ہو سکتا ہے؟ سفلی کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلے بولا علاج کا جواب نہیں دوں گا، اس کے لیے ٹوکن میں آنا پڑے گا. دن بھر شیخ کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک ساتھی سوال کمنٹ کر رہے ہیں دن بھر شیخ کے بارے میں اچھی بات ہے، سوچا کرو، گناہوں سے بچو گے. خواہ مخواہ کڑیوں کو سوچو گے تو گناہگار ہو گئے. اچھا نہیں شیخ کو سوچے. ہاں
چلے جی، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔